نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کے ذریعے اپنے دلوں اور گھروں کو آباد کیا کرو۔ قرآن اللہ اور بندوں کے درمیان براہ راست تعلق کا ذریعہ ہے۔ قرآن کو سمجھ کر پڑھیے تاکہ اللہ آپ پر رحم کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن پڑھا کرو، کیونکہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والوں کے حق میں سفارشی بن کر آئے گا۔ بے شک قرآن مجید دلوں کا سکون ہے اور ہماری ہر الجھن کا واحد حل ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اور جو شخص قرآن کا اٹک اٹک کر پڑھتا ہے اور پڑھنے میں اس کو مشقت ہوتی ہے تو اس کے لیے دگنا اجر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں، اگر تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ وہ اللہ سے باتیں کرے تو اس کو لازم ہے کہ قرآن پڑھے۔ جب تم کسی چیز کو چھوڑ دیتے ہو تو وہ مرجھا جاتی ہے، لیکن جب تم قرآن کو چھوڑتے ہو تو تم خود مرجھا جاتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص پابندی سے استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں۔ قرآن کو دیکھو، کھولو، پڑھو، غور کرو اور سمجھو، اسی میں تسکین قلب ہے، یہی صراط مستقیم ہے۔ قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے جسے پڑھ کر عمل کرو گے تو خزانے پاؤ گے، ورنہ زندگی کو بے مقصد گزار جاؤ گے۔ بدبخت ہے وہ شخص جس نے اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے ہزاروں کتابیں پڑھ لی، لیکن قرآن اس کی الماری پر پڑا گرد آلود ہوتا رہا۔ جو اندھا بھروسہ تم لوگوں پر کرتے ہو وہ کبھی اللہ پر کر کے دیکھو، یقین کرو نہ کبھی بھروسہ ٹوٹے گا اور نہ کبھی ٹوٹنے دے گا۔ پیسہ آ جانا یا مشہور ہو جانا کامیابی نہیں ہوتی، 5 وقت کی نماز پڑھنا اور اپنے رب کے قریب ہو جانا کامیابی ہے۔ اگر زندگی میں کبھی ایسی زندگی سے گزرو جن کا کبھی گمان بھی نہیں کیا ہو تو اطمینان رکھنا کہ اللہ رب العزت راحتیں بھی ایسی عطا کرے گا جن کا کبھی خیال بھی نہ گزرا ہو۔ بے شک وہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے۔ ہمیشہ میٹھے الفاظ بولو تاکہ کبھی الفاظ واپس لینے پڑ جائیں تو کڑوے نہ لگے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دل جیتنا چاہتے ہو تو آواز میں نرمی پیدا کرو۔ درود پڑھنے والے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ ضرور ملتی ہے، اور جس کو آپ کی توجہ حاصل ہو گئی اس کی دنیا بھی سنور گئی اور آخرت بھی۔ اللہ کی ذات سے کبھی نا امید مت ہونا، وہ زندگی وہاں سے شروع کر سکتا ہے جہاں سے آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ مومن پر 3 احسان کرو: 1 نفع نہیں دے سکتے تو نقصان نہ کرو، 2 خوش نہیں کر سکتے تو رنجیدہ نہ کرو، 3 تعریف نہیں کر سکتے تو برائی نہ کرو۔ زندگی بدلنے کے لیے لڑنا پڑتا ہے اور آسان کرنے کے لیے سمجھنا پڑتا ہے۔ وقت آپ کا ہے، چاہو تو سونا بنا لو یا پھر چاہو تو سونے میں گزار دو۔ ہمارا اخلاق صرف من چاہے چند لوگوں کے لیے اچھا ہے تو ہم صرف موقع پرست ہیں، خوش اخلاق نہیں۔ تہجد اور اللہ، تہجد تو معجزوں کا ایسا آسمانی دروازہ ہے جس سے گزر کر دنیا کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں، جس سے گزر کر درد کے مارے اللہ تک پہنچ جاتے ہیں اور ٹوٹے ہوئے دل ہمیشہ کے لیے جڑ جاتے ہیں۔ عبادتیں تسبیح سے مشروط نہیں، نیتوں کی پابند ہوتی ہے۔ نیتوں میں کھوٹ ہو تو برسوں کی ریاضت بیکار ہو جاتی ہے۔ جینے کے لیے اتنی بہادری لازمی ہے کہ تمہارے دل میں اللہ کے سوا کسی کا خوف نہ ہو۔ جس دن تم دوسروں کا درد خود پر محسوس کرنے لگو تو سمجھ لینا کہ تم اشرف المخلوقات ہو۔ ہم سب مر جائیں گے، یہ حقیقت جاننے کے باوجود بھی ہم ایک دوسرے کا جینا حرام کر رہے ہیں۔ نصیب کا لکھا مل کر رہتا ہے، کب، کہاں، کیسے، یہ سب میرا رب جانتا ہے۔ ناشکری زوال کا آغاز اور استغفر اللہ سر بلندی کا وظیفہ ہے۔ آپ اپنا مستقبل تبدیل نہیں کر سکتے، لیکن آپ اپنی عادات تبدیل کر سکتے ہیں، اور یقینی طور پر آپ کی عادتیں آپ کے مستقبل میں تبدیل ہو جائیں۔ انسان جب اچھا سوچتا ہے تو اللہ خود ہی راستے بنا دیتا ہے۔ اپنی زندگی ایسے جیو کہ اللہ تعالیٰ کو پسند آ جاؤ۔ دنیا والوں کی سوچ تو روز بدلتی رہتی ہے۔ اپنی نیکی چھپانا آپ کی سوچ کا امتحان ہے، اور دوسروں کے گناہ چھپانا آپ کے کردار کا امتحان ہے۔ آج کل ہر شخص میں غم و غصہ بھرا ہوا ہے کیونکہ اس کے اندر میں سکون نہیں،
اور اندر میں سکون نہیں کیونکہ وہ قرآن سے دور ہے، اللہ کے ذکر سے دور ہے۔ آپ کی مشکلات آسمان جتنی بڑی ہی کیوں نہ ہوں، اگر یقین اللہ پاک پر ہے نا تو سنو، دنیا کی کوئی طاقت آپ کو گرا نہیں سکتی اور نہ ہی کوئی مشکل آپ کو ہرا سکتی ہے۔ چپ سے بڑی کوئی بد دعا نہیں ہوتی۔ جب بندہ بولتا ہے تو قدرت خاموش رہتی ہے، اور جب بندہ خاموش ہو جاتا ہے تو قدرت انتقام لیتی ہے، اور قدرت کا انتقام بہت برا ہوتا ہے۔ کچھ کو فوراً دے دیتا ہے اور کچھ کی آواز بار بار سننا چاہتا ہے، اور وہ کیسے خوش نصیب ہیں جن کی آواز وہ بار بار سننا پسند کرتا ہے۔ مایوسی ایک دلدل ہے، آپ اس میں پہلا قدم رکھتے ہیں، دوسرا قدم آپ کو نہیں رکھنا پڑتا، کیونکہ دلدل کو ہمیشہ پہلے قدم کا ہی انتظار ہوتا ہے۔ برائی ڈھونڈنے کا شوق ہے تو آئینہ استعمال کیجیے، دوربین نہیں۔ چابی سے کھلا تالا بار بار کام آتا ہے، اور ہتھوڑی سے کھلا تالا دوبارہ کام نہیں آتا۔ رشتوں کے تالے غصے کے ہتھوڑے سے نہیں، محبت کی چابی سے کھولیں۔ اپنے کچھ لمحوں کے عروج پر غرور نہ کرنا، کیونکہ وقت بدلنے میں دیر نہیں لگتی۔ تقویٰ یہ ہے کہ تیرا رب تجھے وہاں کبھی نہ پائے جہاں اس نے منع کیا ہے۔ زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو بہرے ہو جاؤ، کیونکہ بعض لوگوں کی باتیں مایوسی میں اضافہ کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ رزق کھول دے تو دسترخوان لمبا کر دو، دیواریں نہیں۔ ایک دوسرے کے رزق پر نظر مت رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے بہتر کوئی تقسیم نہیں کر سکتا۔ محبتیں اور خوشیاں بانٹتے رہا کریں، کیونکہ جس کنویں سے لوگ پانی بھرنا چھوڑ دیں وہ سوکھ جاتا ہے۔ انسان کی لالچ کا پیالہ کبھی نہیں بھرتا، کیونکہ اس میں ناشکری کے سوراخ ہوتے ہیں جو اس کو بھرنے نہیں دیتے۔ اگر مقصد میں ناکام ہو جائیں تو مایوس نہ ہوں، کیونکہ کسی بھی کتاب میں نہیں لکھا کہ پیروں میں قیمتی جوتے نہ ہوں تو آپ چلنا چھوڑ دیں۔ بس اسی ایک چکر کا نام زندگی ہے، نہ جانے ہم اس چکر میں کس مقام پر پہنچ چکے ہیں، لہٰذا آخرت کی تیاری کیجیے اور غفلت سے نکل آئیے۔ اخلاق بھی رزق کے مانند ہیں، کوئی اخلاق میں غنی ہے اور کوئی تنگ دست۔ جمعہ کے دن صدقہ کرنے اس کا دگنا اجر ہے۔ عورت پردے میں رہنے کی چیز ہے، جب وہ باہر نکلتی ہے تو شیطان اسے نگاہ اٹھا اٹھا کر دیکھتا ہے۔ اپنی نعمتوں کو ان لوگوں کے سامنے نہ ظاہر کریں جو آپ سے حسد رکھتے ہیں۔ حسد اگر معمولی چیز ہوتی تو کبھی بھی سورہ فلق میں اس کے کرنے والے کے شر سے پناہ مانگنے کی ترغیب نہ ہوتی۔ گھر میں چھوٹی موٹی باتیں تو ہوتی رہتی ہے، اور پرسکون زندگی گزارنے کے لیے ان باتوں کو نظر انداز کرنا اور ایک دوسرے کو برداشت کرنا ہی اصل رشتے نبھانا ہے۔ کسی کو کچھ دینا ہی ہدیہ نہیں ہوتا، بلکہ کسی پر غصہ آ جائے تو اس کا اظہار نہ کرنا، اور کسی کے راز معلوم ہو تو انہیں چھپانا، کسی کو معاف کرنا بہت مشکل ہو تو اسے معاف کر دینا، کسی کی عزت کو تار تار کرنے سے اپنی زبان کو بچانا بھی ہدیہ ہی ہے، بلکہ یہ سب سے قیمتی ہدیہ ہے۔ خوبصورت ہے وہ دل جو کسی کے درد کو سمجھے، خوبصورت ہے وہ احساس جو کسی کے درد کا مداوا بنے، خوبصورت ہے وہ ہاتھ جو کسی کو مشکل وقت میں تھام لے، خوبصورت ہے وہ سوچ جو کسی کے لیے اچھا سوچے۔ یا اللہ ہمیں کامل ایمان اور راہ راست نصیب فرما، آمین یا رب۔